وہ حقدار کا حق اس تک پہنچنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عدالت، لیکن اس سے بڑھ کے اگر آپ نے کوئی کام انجام دیا تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ خدا نہ کرے کسی نے میرا حق جو ہے وہ کھا لیا کسی وجہ سے، اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہاں پہ آپ نے عدالت سے بڑھ کے ایک کام کیا۔ اگر کوئی شخص آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا لیکن اس نے نیک کام کیا تو ہم اس کو نیک انسان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا شمار محسنین میں نہیں ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو مدد کرنا، لیکن پھر بھی آپ نے اگر اس کو مدد کی تو یہ عدل سے بڑھ کے آپ نے کام کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کمیل بھوجانی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک اور ٹاپک ہم نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، وہ قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے احسان، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محسن یا محسنین، الگ الگ آیات ہیں اس میں، جیسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یا ان اللہ لمع المحسنین، یا ان اللہ یحب المحسنین، اس ٹائپ کے تو الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں قرآن میں، جو یہ کیا کانسیپٹ ہے، کیا چاہتا ہے قرآن اس سلسلے میں؟ قرآن میں متعدد بار اس لفظ کو استعمال کیا گیا، اور محسن یا احسان کا ایک خاص تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ احسان یعنی اگر ہم کسی کو مدد کر دیتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی، ہم اس کو مدد کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گویا ہم نے اس پہ احسان کیا۔ لیکن قرآن میں جو یہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی اس کے وسیع تر ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جیسے کہ احسان حسن سے آیا ہے، حسن سے آیا ہے، یعنی اچھائی۔ تو احسان جس معنی میں قرآن میں استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ کام کہ جو اچھی طرح سے انجام دیا جائے یا بہتر طریقے سے انجام دیا جائے، اس کام کو ہم کہیں گے یہ محسنین والا کام ہے۔ تو یہ صرف ایسا کام یا ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کسی کے مقابلے میں کرتے ہیں، حتیٰ وہ کام جس کا کوئی ربط دوسروں سے نہیں ہے وہ بھی احسان ہو سکتا ہے، اس معنی کے حساب سے جو قرآن نے جو تصور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یعنی وہ شخص جس کا آخرت پہ ایمان ہے، اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا، بہتر انداز میں کام کیا، ایک نیک کام بہتر انداز میں اگر کیا تو اس کو ہم محسنین میں شمار کریں گے، نہ ہر نیک کام۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس نے نیک کام کیا تو ہم اس کو نیک انسان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا شمار محسنین میں نہیں ہوگا۔ تو محسنین وہ لوگ ہیں جو نیک کام کو بہتر انداز میں انجام دیتے ہیں ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ مولانا صاحب، یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں تو جہاں پر احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ جو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، دو الگ الگ چیزیں ہیں، عدل اور احسان۔ تو جو اللہ حکم دے رہا ہے، کیا کنیکشن ہے عدل میں اور احسان میں؟ کیونکہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، دونوں کانسیپٹ الگ الگ ہیں، کیا کوئی کنیکشن ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ حکم دے رہا ہے؟ دیکھیں، عدل اور احسان، قرآن نے کہا ہے میں دستور دے رہا ہوں تم کو کہ عدل اور احسان جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آؤ، اس کو انجام دو۔ تو ظاہر سی بات ہے عدل کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ عدل کا مفہوم کیا ہے؟ عدل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا حق کسی کے اوپر بنتا ہے تو آپ کو وہ حق ادا کرنا ہے، یعنی وہ چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو آپ وہاں رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں عدل۔ لیکن احسان عدل سے بڑھ کے ہے، یعنی کیا؟ اگر فرض کریں خدا نہ کرے کسی نے میرا حق جو ہے وہ کھا لیا کسی وجہ سے، دوست احباب رشتہ دار، ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہاں پہ آپ نے عدالت سے بڑھ کے ایک کام کیا، یعنی اپنے حق کو جو ہے اس سے آپ نے صرف نظر کر دیا اور اس کو اوور لک کر دیا، ٹھیک۔ یا مثال کے طور پہ کسی ضرورت مند کو کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو مدد کرنا، لیکن پھر بھی آپ نے اگر اس کو مدد کی تو یہ عدل سے بڑھ کے آپ نے کام کیا۔ تو دیکھیں، عدالت وہ حقدار کا حق اس تک پہنچنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عدالت، لیکن اس سے بڑھ کے اگر آپ نے کوئی کام انجام دیا تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ جیسے قرآن میں جو ہے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کا حق کھایا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ حق اس سے آپ لے، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر آیت آگے بڑھ کے دیکھیں کیا کہتی ہے، فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ، لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللّہ، خدا نے کہا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. اور جہاں پہ بھی آپ قرآن میں جب خدا نے اجر خود اپنے آپ کی طرف جو ہے موڑا ہے، اس کا مطلب مفسرین یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ اس کا اجر کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. اچھا، یہاں پہ قرآن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ جب جزا کی بات آتی ہے احسان کی، تو وہاں پر پروردگار عالم وہ اپنے اوپر لیتا ہے، جو آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو ذرا اگر آپ واضح کر دیں تو. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے عدالت کے تقاضے کو تو پورا کر ہی دیا اور آپ نے کام آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے اضافی انجام دیا، ایک ایسا اچھا کام انجام دیا جو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، تو یہاں پہ خدا نے یہ کہا ہے کہ اس کا اجر میں آپ کو دوں گا. یہاں پہ اجر کا ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ اجر کیا ہوگا. قرآن میں مختلف جو آیتیں اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے جنت ملے گی، آپ کو جو ہے حوریں ملیں گی، آپ کو فلاں ملے گا، لیکن محسنین کے لیے خدا نے کہا کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے. یعنی اتنا عظیم وہ اجر خدا نے رکھا ہے محسنین کے لیے کہ اس کو خدا نے بیان کرنا بھی جو ہے وہ نہیں سمجھا. قرآن میں جو معنی بیان کرنے کی کوشش ہے اور یا قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے احسان کا، اس میں نہ صرف وہ عمل کہ جس میں ایک سامنے والا ہو، ایک ضرورت مند ہو کہ جس کو آپ جا کے مدد کرے، نہ حتیٰ وہ فردی عمل یعنی میری نماز، حتیٰ اس میں بھی میں احسان کر سکتا ہوں، اس میں بھی میں محسن بن سکتا ہوں. کیسے؟ آپ فرض کریں میری واجب نماز، یہ نماز تو واجب ہے نا، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ واجب ہے، یہ میرے گردن پہ حق ہے خدا کی طرف سے، یہ مجھے ادا کرنا ہے، تو واجب عمل کے اندر بھی جو ہے یہاں پہ گنجائش خدا نے رکھی ہے کہ اس واجب عمل کے اندر بھی آپ احسان کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں واجب نمازیں لوگ بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، اس میں ایک مستحب بھی دعا نہیں پڑھتے، اس میں اس طرح کی توجہ اگر انسان اسی نماز کے معنی کے اوپر توجہ کرے، تھوڑا رکے، تھوڑا سوچے. اور وہ اتنی روایات ہمارے پاس ہے کہ نمازوں کے اندر مختلف اذکار کا جو تذکرہ کیا گیا ہے جو سارے مستحب ہے، اگر کوئی اپنے نماز کو اس طرح سے پڑھے تو اس نے حتیٰ واجب کام کے اندر بھی کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے، یا اپنے آپ کو محسنین کے زمرے میں وہ لے کر آیا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے آپ کو یہیں پر رکنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. التماس دعا، خدا حافظ.